حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یاد رکھنا یہاں پہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ سنت کا لفظ کہا گیا ہے تو یہاں سنت سے مراد سنت ہے، لہٰذا قربانی سنت ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہر جگہ پہ سنت کا معنی سنت نہیں ہوتا، بعض جگہ پہ سنت کا معنی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو یہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ اگر اسی بات کو دیکھا جائے کہ یہاں پہ سنت کا لفظ آیا ہے تو قربانی سنت ہے، تو حدیث شریف کے اندر تو یہ بھی آیا ہے کہ یہ ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ پھر کوئی بندہ اس بات کو چھوڑ دے گا بھائی سنت ہے اس پہ عمل کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں ہے، پھر دوسرے لوگوں کی طرح ہوں گے، تو لہٰذا قربانی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہوگا، ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، جس قربانی کے جانور کو تم ذبح کرو گے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں۔ صحابہ کرام نیکی کا حرص رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے دوسرا سوال کیا فالصوف یا رسول اللہ، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کے تو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ہمیں نیکی ملے گی۔ اور اسی طرح جو بھیڑ اٹھتی ہے یا دمبا ہوتا ہے اس کے تو بال نہیں ہوتے، اس کی تو اون ہوتی ہے، اس پہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شارۃ من الصوف حسنہ، اس اون کے اندر بھی بال ہوتے ہیں، اس ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ دوسری حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتیبوا بها نفسا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر نقل کی ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن قربانی کرنے سے، خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ہے۔ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کے دن ایک طرف انسان کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہو، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں یتیموں کی مدد کرتا ہوں، جن کے گھر نہیں ہیں ان کو گھر بنا دیتا ہوں، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا میں پینے کے لیے بورنگ نکال کے دے رہا ہوں، غریبوں کے گھر نہیں ہے گھر بنا کے دے رہا ہوں، اور دوسری طرف ایک غریب بندہ 10,000 روپے کا حصہ لے کر بڑے جانور میں یا 15 سے 18 یا 20,000 کا بکرا یا دمبا لے کر قربانی کر رہا ہے، تو یہ قربانی کرنے والا کروڑوں روپے خرچ کرنے والے سے افضل ہے، کیونکہ اس دن جو اللہ کو محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، وہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها، قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور اسی طرح قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ 3 باتیں یہاں پہ ہیں، اگلی حدیث بیان کر کے پھر میں ان کی تفصیل کرتا ہوں۔ اگلی تیسری حدیث جو ہے وہ بھی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، مومنوں کی ماں، فرماتی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، قربانی کرو اور خوش دلی سے قربانی کرو، خوش ہو کے قربانی کرو۔ فإنه ليس من مسلم يوجه ذهيته إلى القبلة، کہ جب مسلمان اپنے قربانی کے جانور کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے ذبح کرنے کے لیے، إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة، قیامت کے دن اس کے قربانی کے جانور کے
خون اور اس کا پیشاب اور اس کی اون میزان میں نیکیوں کی جگہ پہ تولے جائیں گے. جہاں پہ نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، قربانی کے جانور کے خون کا وزن نیکیوں کی صورت میں کیا جائے گا. قربانی کے جانور، اس کی جو لید ہوتی ہے یا جو بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، ان کا وزن نیکیوں کے برابر کیا جائے گا، نیکیوں کے ساتھ کیا جائے گا. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ صوفھا، قربانی کے جانور کی جو اون ہوتی ہے، دمبا اور بھیڑ وغیرہ، ان کی جو اون ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایک اون ایک ایک نیکی شمار ہوگی اور یہ تولے جائیں گے. پچھلی حدیث میں بھی 3 چیزیں تھیں، یہاں پہ بھی 3 چیزیں ہیں. پہلے میں ان کو ذکر کیا کہ آگے ایک اعتراض کا جواب دوں گا. خون، گوبر، اون، سینگ، بال اور کھر، یہ دونوں حدیثوں میں 6 چیزیں آئی ہیں. ایک حدیث میں خون ہے جو ابھی تلاوت کی ہے، گوبر کا ذکر ہے، لید وغیرہ مینگنیاں، اور اون کا ذکر ہے. اور جو پچھلی حدیث تھی اس میں سینگوں کا ذکر ہے، بالوں کا ذکر ہے اور کھر کا ذکر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم 18,000 روپے کا دمبا لے کر ذبح کر رہے ہیں اور یہاں حدیث پہ ہے کہ خون کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اس کے گوبر کا، مینگنیوں کا، لید کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اون کا ثواب دے گا، سینگوں کا ثواب دے گا، بالوں کا ثواب دے گا اور کھر کا ثواب ملے گا. اور یہ گوشت اور اس کا جو جگر ہوتا ہے اور باقی جو خاص قیمتی گوشت ہوتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہاں پہ ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ جانور کے جسم میں گھٹیا سے گھٹیا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں: کھر، خون، گوبر، بال، اون اور اسی طرح سینگ. یہ چیزیں انسان پھینک دیتا ہے، سینگ بھی ہم پھینک دیتے ہیں. گوبر تو کسی کام میں نہیں آتی، شاید وہ جلانے کے کام آ جاتی ہے. اور اسی طرح کھروں کو بھی ہم پھینک دیتے ہیں. خون تو نجاست ہوتی ہے، جو خون دم مسفوح ہوتا ہے، جو قربانی کے جانور کے گلے سے نکلتا ہے ذبح کرتے وقت. اور اسی طرح اون بھی ہمارے کام نہیں آتی، بعض جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں. تو اتنی کم چیزوں پر جب اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں، نیکیاں دے رہے ہیں، تو کیا گوشت پہ اللہ تعالیٰ نیکی نہیں دے گے؟ تو گوشت پہ بھی انعام ملے گا اور گوشت پہ بھی نیکی ملے گی.